بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الی متی احار فیک یا مولا و الی متی۔ دیکھیں، یہ جو زمانہ ہے، ہم اس زمانے میں اپنے امام سے دور ہے۔ کافی عرصہ بیت چکا، مدتیں گزر چکی، اس وجہ سے ہم اپنے امام کے حوالے سے غافل ہو گئے، اپنے امام کو ہم یاد نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اپنے دل میں اپنے امام کے لیے عشق پیدا کریں، اپنے امام کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کریں، اپنے دل میں اپنے امام کی یاد کو پیدا کریں، کیونکہ آپ کا اور میرا امام ہمیں یاد ضرور کر رہے ہیں۔ آپ یاد کریں نہ کریں، آپ کے اور میرے امام رو رہے ہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے فریاد کر رہے ہیں، آپ اور میرے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں کر رہے ہیں، آپ اور میرے لیے تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کے اور میرے امام۔ لیکن ہم ہیں جو امام سے غافل ہیں، اور ایسا ہونا کوئی بعید بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ امام ہم سے دور رہیں اور ہم انہیں یاد نہ کریں۔ اس لیے ہمیں امام یاد نہیں آتا چونکہ کافی عرصہ بیت چکا، وقت بہت گزرا، فاصلہ بہت زیادہ آیا۔ غیبت جو ہے امام کی جب ہوئی تو اس کے اور ہمارے درمیان کا عرصہ زیادہ لمبا ہوا۔ اس وجہ سے یقین سی بات ہے، اور یہ انسانی طبعیت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ جب کوئی چیز پرانی ہوتی جائے، یعنی اس میں کسی چیز کے اور ہمارے مابین جب فاصلہ آنا شروع ہو جائے تو وہ چیز جو ہے انسان اس کے دل سے اس چیز کی یاد کم پڑ جاتی ہے۔ لیکن امام کے بارے میں ایسا گوارا نہیں ہے، امام کے بارے میں یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ امام جو اس کائنات کو فیض پہنچانے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، کہ اس امام کے وجود سے یہ دنیا رزق پا رہی ہے، اہل دنیا رزق لے رہی ہے۔ تو اب ایسے میں ایسے امام کو بلانا ہرگز انصاف نہیں ہے۔ اب آئیں دیکھیں ہم اپنے امام کے بارے میں اپنے دل میں عشق کیسے پیدا کریں، اپنے امام کے لیے اپنے دل میں محبت کیسے پیدا کریں۔ دیکھیں، امام علیہ السلام سے عشق اور محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کے بارے میں اسلامی کتابیں پڑھیں جو امام کے اوپر مشتمل ہے۔ اور دوسری چیز جو ایک مختصر وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس امام کا میں منتظر ہوں وہ کتنی صاحب عظمت و جلالت ہے، کتنی منزلت کا حامل ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا اس زیارت سے کہ ہمارا امام کتنی طاقت کا مالک ہے، اور ہمارے امام کے آنے سے دنیا میں کیا برپا ہونے والا ہے، ان کی حکومت سے دنیا میں کیا انقلاب آنے والا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا قامع الکفر والطغیان۔ اے وہ امام جس پر جو کفر و طغیان کو ختم کرنے والا ہے، اس پر میرا سلام ہو۔ تو اب اس طرح سے آپ زیارت کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے دل میں عشق امام پیدا ہوگا، آپ کے دل میں یاد امام پیدا ہوگا، آپ کے دل میں محبت امام پیدا ہوگی۔ اب دوسرا وظیفہ، دوسرا طریقہ جس سے آپ کے دل میں امام کی محبت آ جائے، آپ کو امام یاد آ جائے، آپ جو ہے انصاف کر پائے اپنے امام کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ امام کی غیبت کی وجہ سے، امام ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، امام غیب کے پردے میں ہونے سے ہم امام کی یاد سے غافل ہو۔ تو اب دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے منسوب اپنے امام پر ایک فریاد ہے، ایک ندبہ ہے، یعنی دعائے ندبہ جسے کہتے ہیں، جو کہ مشہور ہے، اس دعا کو یعنی دعائے ندبہ کو ندبے کی حالت میں پڑھیں۔ ندبہ کہتے ہیں فریاد کو، رونے کو، نوحہ کرنے کو۔ اب ہم اپنے امام کی یاد میں اس دعا کو ہم ندبے کی حالت میں پڑھیں۔ دیکھیں، اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام کی خاندانی حیثیت، خاندانی بزرگی، خاندانی منزلت و جلالت، اور آپ کے اور میرے امام کو ہم کیسے اور کن الفاظ میں یاد کریں، امام پر ہم کس طرح سے آنسو بہائیں، امام کو
کس طرح سے ہم پکاریں یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اب آئیں چند جملے ہم دعائے ندبہ کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ امام علیہ السلام کو کن جملوں میں یاد کیا جانا چاہیے، ایک منتظر کو، ایک عاشق کو اپنے معشوق امام کے لیے کن الفاظ میں، کن جملوں میں یاد کرنا ہے۔ تو دیکھیں چند جملے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ الی متی احار فیک یا مولا، کب تک اے میرے مولا میں تیری یاد کی آگ میں جلتا رہوں۔ و الی متی، کب تک ایسا ہوگا کہ میں آپ کی یاد کی آگ میں جلتا رہوں۔ و ای خطاب اصرف فیک، اے میرے مولا آپ کو کس طرح سے میں خطاب کروں، کس طرح سے، کس صفت سے، کس نام سے تجھے پکاروں۔ و ای نجوا، اور کس طرح سے تجھ سے سرگوشی کروں۔ عزیز علی ان اجاب دونک و اناغا، یہ مجھ پر گراں ہے، یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ میرے اوپر ٹوٹتا پہاڑ ہے کہ سوائے آپ کے کسی سے جواب پاؤں یا باتیں سنوں، دوسروں سے باتیں سنوں، دوسروں کے جوابات سنوں، لیکن تیری باتیں، تیرے کلام سے میں محروم ہوں۔ عزیز علی ان ابکیک و یخذلک الورا، مجھ پر گراں ہے کہ میں آپ کے لیے روؤں اور لوگ آپ کو چھوڑے رہیں۔ عزیز علی ان یجری علیک دونہم ما جرا، مجھ پر گراں ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ پر گزرے جو گزرے، لوگ آپ کو یاد نہیں کرتے، لوگ آپ کی یاد سے غافل ہیں، تو یہ میرے لیے گراں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں ناانصافی کرتے ہیں، لیکن یہ مجھ پر گراں ہے۔ حل من معین فاطیل معه العویل والبکاء، تو کیا کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے گریہ بازاری کروں۔ حل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا، کیا کوئی بیتاب ہے کہ جب وہ تنہا ہو اس کے ہمراہ نالہ و فریاد کروں تیرے لیے۔ حل قضیت عین فساعدتها عینی علی القضاء، آیا کوئی آنکھ ہے جس کے ساتھ مل کر میری آنکھ غم کے آنسو بہائے۔ حل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، اے احمد مجتبیٰ کے فرزند کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ میں بے چین ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میں تیری یاد میں بے چین ہوں، کیا ایسا کوئی راستہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں۔ متی نرید مناہلک الرویۃ فنروا، کب وہ وقت آئے گا کہ ہم آپ کے چشمے سے سیراب ہوں گے۔ متی ننتفع من عذب مائک فقد طال الصدا، کب ہم آپ کے چشمے شیریں سے پیاس بجھائیں گے، اب تو پیاس بہت طولانی ہو گئی ہے۔ متی نغادیک ونراوحک فنقر عینا، کب ہماری صبح و شام آپ کے ساتھ گزرے گی۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم لمحہ ہے، کتنے حسین لمحات ہوں گے کہ ہم مولا سے یہ سوال کر رہے ہیں، اے مولا ہماری صبح و شام کب تیرے ساتھ گزرے گی کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ متی ترانا ونراک وقد نشرت لواء النصر ترا، کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے جب کہ آپ کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوگا، یعنی ایسی حالت میں کہ آپ فتح کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ وقت کب آئے گا۔ اترانا نحف بک وانت تؤم الملا، ہم آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے اور آپ سبھی لوگوں کے امام ہوں گے۔ وقد ملأت الارض عدلا، تب زمین آپ کے ذریعے عدل انصاف سے پر ہوگی۔ وازقت اعداءک هوانا وعقابا، آپ اپنے دشمنوں کو سختی و ذلت سے ہمکنار کریں گے۔ وقطعت دابر المتکبرین، مغروروں کا زور توڑ دیں گے۔ واجتثثت اصول الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں گے۔ ونحن نقول الحمد للہ رب العالمین، جب یہ حالت ہوگی تو ہم کہہ رہے ہوں گے الحمد للہ رب العالمین، حمد و ثنا ہو رب کائنات کے لیے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام کو ہم کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں دعائے ندبہ کے اندر، یعنی ایک عاشق جو اپنے امام کے عشق میں مبتلا ہے وہ اپنے معشوق امام کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوا۔ تو عشق با امام کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعائے ندبہ کو ندبہ کی حالت میں پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔